حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے قنوت کا ایک اور معنی کیا ہے، جو نعمت کو دیکھے منعم کو نہ دیکھے وہ قنوت ہے۔ جب نعمت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن نعمت دی کس نے ہے، کس کے کرم سے یہ انعام ہوا ہے، تو اس کی نظر نعمت پہ رک جائے، نعمت سے آگے منعم کی طرف اس کی نظر نہ جائے۔ کوئی آپ کو چائے کی پیالی دے تو چائے بڑی اچھی ہو اور اس کا رنگ بھی آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور اس سے نکلتا ہوا دھواں سردیوں کے موسم میں آپ کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا کر رہا ہو، فرحت پیدا کر رہا ہو، تو یقیناً آپ اس چائے کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی نظر اس چائے کی پیالی پہ ہی جم جائے، اور جو سخت سردی میں دودھ دھو کے چولہے پہ اس چائے کو تیار کر کے آپ کے لیے لایا ہے، تو آپ ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھیں، اور تمہاری آنکھوں میں شکریہ کے جذبات نہ ہوں، اور تمہاری زبان پر اس کے لیے ایک لفظ بھی نہ آئے، تو یہ کتنی بے وفائی اور کتنی خود غرضی ہوتی ہے۔ اور وہ شخص دوبارہ کبھی آپ کو چائے کی پیالی اس ماحول میں لا کے پیش کرے گا جب آپ چائے کی تعریف کیے جا رہے ہیں اور مزے مزے سے سرخیاں لے رہے ہیں، لیکن جس نے لا کر کے پیش کی ہے سرد موسم میں، اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھی، تو وہ دوبارہ آپ کو لا کر پیش نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ بد نصیب شخص ہے، اس کو قنوت کہتے ہیں، جو نعمت پر نظر گاڑ لے اور منعم کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن یہ دنیا کا منعم جب نعمت کی طرف نظر جم جائے اور منعم کی طرف نہ دیکھا جائے تو یہ پھر ہاتھ روک لیتا ہے۔ لیکن وہ منعم حقیقی ایسا ہے، کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے وہ رحمت نہیں روکتا، وہ پھر بھی عطا کرتا ہے، وہ کرم نوازیاں عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص محرومیوں کا شکار ہو گیا، یہ بے وفا، یہ خود غرض، یہ اپنی ہی خواہشات کا غلام اور بندہ، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ نعمتیں مجھے کیسے ملی۔ انسان اگر غور کر لے تو ایک ایک سانس میں منعم حقیقی کا شکر ادا کرے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں ایک سانس میں 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ سانس اندر خیر سے چلی گئی تو شکر ہے کہ میری سانس میرے بدن کے اندر چلی گئی اور پھر خیریت سے واپس پلٹ آئے، تو یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اگر وہ سانس کو روک لیتا، اندر نہ جانے دیتا، تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے کسی کی رکی ہوئی سانس کو بحال نہیں کر سکتے، اور اندر والی سانس رک جاتی، باہر نہ آتی، تو ڈاکٹر سینے کو زور زور سے دباتے، لیکن یہ عمل جاری نہ ہوتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ اس رب کا شکر ادا کر جس نے سانسوں کے اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ تجھ سے شمار بھی نہیں ہوتا، تجھ سے گنا بھی نہیں جاتا، لیکن تجھے وہ سانسیں عطا کرتا ہے، زندگیاں عطا کرتا ہے۔ تو قنوط نہ بننا، ناشکرہ نہ بننا، بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، اور منعم حقیقی کے انعام پر بھی نظر رکھنا، اور جس نے انعام دیا ہے اس پر بھی نظر رکھنا۔ مصیبت میں گھبرا جانے والا اور خوشی میں شکر ادا نہ کرنے والا بھی قنوط کہلاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ جو مصیبت کے وقت گھبرا جائے اور جب کوئی خوشی ملے تو پھر اس کی زبان سل جائے، وہ شکریہ ہی ادا نہ کرے، کلمات تشکر ہی نہ کہے، تو یہ شخص بھی جو ہے وہ قنوط ہے۔ قنوط کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ حاسد شخص جو ہے وہ قنوط کہلاتا ہے، جس کے اندر حسد بھرا ہوا ہو، بغض اور کینہ جس کے اندر رکھا ہوا ہو، تو وہ قنوط ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے 5 قسمیں کر کے کہا بے شک انسان قنوط ہے، اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مالک کا شکر گزار بنائے اور اس بری خصلت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اس کے ناشکرے ہوں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ انسان ناشکرہ ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو یہ ایک ایسی حقیقت واقعیہ ہے کہ جس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گواہ کھڑے کیے جائیں اور اس کو بتایا جائے کہ تو واقعی ناشکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تھوڑا سا بھی تأمل کرے
تو اسے خیال آتا ہے کہ واقعی میں اپنے رب کا ناشکرہ ہوں۔ تھوڑا سا غور کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے اور اپنے رویے پہ غور کرے تو وہ خود جان لیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا امر نہیں جس پر شہادت کا کوئی نظام لانا پڑے، اس کو بتانا پڑے، کوئی دلیل لانی پڑے اور ثابت کرنا پڑے کہ تو ناشکرہ ہے۔ کہا نہیں، وہ خود اپنے پہ غور کرے تو وہ خود مان لے گا کہ میں واقعی ناشکرہ ہوں اور میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہوں۔ جو نعمتیں گوناگوں اس نے مجھے عطا کی ہیں، میں کب اس کے شکر کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ عمومی انسانوں کا رویہ ہے جو بیان کیا گیا، ورنہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی شکر سے عبارت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے ہیں اور راتوں کو کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، حتیٰ تتورم قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں اور حضور کے مبارک قدمین پر ورم آ جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی ہیں کہ حضور آپ کے ذریعے سے تو اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، اور آپ راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے شکر گزار بندے اس کے شکر میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے جب کوئی شخص نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کر لے۔ تو فرمایا کہ بے شک یہ اس پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جن چیزوں پہ قسم کی گئی ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ یہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے، کنود ہے، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ مال کی محبت اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کی ہوئی ہے۔ تو بعض نے اس کا معنی بخیل کے کیا ہے، شدید بمعنی بخیل، کہ وہ مال کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ بخل کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ مال کو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرے، اور وہ بخل کی مرض میں مبتلا ہو کر کے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ سخی کے بارے میں فرمایا کہ وہ قریب من اللہ، قریب من الناس و بعید من النار، کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، ہاں جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل کے بارے میں کہا کہ بعید من اللہ، بعید من الجنہ، لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، اور جنت سے بھی دور، ہاں جہنم کے بہت نیڑے ہے۔ تو سخی اللہ سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، ہاں جہنم سے دور، اور دوسری جانب بخیل ان تینوں کے قریب لیکن جہنم کا ساتھی ہے، جہنم اس کے بہت قریب ہے۔ تو اس لیے ہمیں مال کی محبت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں ہم خرچ نہ کر پائیں اور اتنی محبت غالب آ جائے کہ مال مال مال۔ اللہ نے سورہ الفجر کے اندر مال کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ مال کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے مال سے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی چاہت میں بہت سخت ہے، بہت تیز ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وہ وقت تو آنے والا ہے کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جو کچھ قبروں میں ہے۔ بُعْثِرَ کا جو صوتی آہنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا جب قبروں سے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک جھٹکا ہوگا حشر کا۔ حشر کے دن اتنا تیز جھٹکا ہوگا کہ جس طرح تیز جھٹکا ہو چھلنی کے اندر تو ساری چیزیں اچھل کے وزنی باہر آ جاتی ہیں، تو اتنی زور سے زمین کو جھٹکا دیا جائے گا کہ مردے اچھل کے باہر آ جائیں گے۔ تو فرمایا وہ وقت آنے والا ہے۔ آج تو زندگی لگتا ہے بہت لمبی ہے، خواہشات نے پردہ ڈال دیا آنکھوں کے آگے، اور انسان نہیں سوچتا کہ آخر ایک دن میں نے قبر میں اترنا ہے، اور پھر صرف اتر کے فنا ہی نہیں ہو جانا بلکہ دوبارہ پھر ان قبروں کو اچھالا جائے گا اور تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، اور ایک ایک عمل کی جواب دہی تمہارے اوپر لازم ہوگی۔ تو اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، معاد کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ یاد کرو اس لمحوں کو۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور کھول دیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ سینے راز اگل دیں گے، چھپی ہوئی چیزیں تشت ازبام ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ دن آنے والا ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی، وہ یہ کہ جب ہمارے سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر باقی بچے گا کیا؟ یعنی انسان اس قدر ظاہر ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ہماری نیتوں کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ عمل بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن پیچھے نیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور انسان کوئی چال چل رہا ہوتا ہے جس سے کوئی باخبر نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہر ایک سے اپنی اس بات کو چھپا لیا۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے جب نیتوں کا حسن اور قبح بھی سامنے آ جائے گا، جب پوشیدہ امور بھی سامنے آ جائیں گے، جب دلوں کے چھپے ہوئے راز اور ذہنوں میں تراشے ہوئے منصوبے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکیں گے، تو پھر کیا باقی بچے گا اور کیا باقی رہے گا؟ تو وہ دن آنے والا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ محض ڈرانے کے لیے کہا جائے، یہ امر واقعی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور جب بندہ مومن اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو پھر وہ اپنے معاملات کو بالکل صاف صاف رکھتا ہے کہ یہ آج نہیں تو کل میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، اور ایک ایک عمل میرے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ایک ایک عضو بدن گواہی دے گا۔ جس زمین پہ گناہ کیا ہوگا، داد عیش دی ہوگی، وہ زمین گواہی دے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ اچھال کے باہر لے آئے گا، اور وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، وہ بھی تشت ازبام ہو جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ ہمارا مالک آج بھی باخبر ہے، لیکن اس دن کی خبر کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دن ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے رب کو واقعی خبر تھی۔ جو نہیں مانتے ان کو بھی یقین ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ ہیں جنہیں پورا یقین ہے کہ ہمارے رب کو ہمارے کسی عمل سے بے خبری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا آخرت تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے کہ وہ عمل جس سے کوئی باخبر نہیں تھا وہ بھی سامنے لایا گیا ہے اور وہ بھی تشت ازبام کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ عقیدہ کہ میرا رب ہر شے سے باخبر ہے وہ اس طرح کھل کے سامنے آ جائے گا کہ وہ جان جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تو بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے، اور اچھی طرح وہ اس دن اس بات سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس دن آگاہ ہونے سے کیا فائدہ؟ آج آگاہ ہو جائیں اس بات سے، اور یہ عقیدہ، یہ سوچ روح میں، دل میں، دماغ میں، خیالوں میں اتر جائے، اور ہمارے عقیدے میں ایسی مضبوطی سے شامل ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے ہر عمل سے، ہر رویے سے، ہر ہماری زندگی کے قول اور فعل سے، دلوں میں پیدا ہونے والی خواہشات سے، دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے، خبیر ہے، اس کی یہ شان ہے، تو پھر ہم خود بخود اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، ماضی کے گناہوں کو توبہ سے مٹانے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ اپنے معاملات زندگی کی خوبصورتی کا سامنا کریں گے۔ اللہ سورہ عادیات کا نور ہماری روحوں میں اتار دے، اور ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال لیں۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔